جنت اور اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار تھا اور اس زندگی میں اللہ کی یاد ہے۔ دیدار کے زمانے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے اور اب یاد کے زمانے ہیں۔ یاد دیدار سے زیادہ ہوتی ہے اور یاد ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ جس کی یاد جتنی کبھی ہوگی وہ انسان اللہ کے اتنے قریب ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے دلوں کو اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو اس کا اظہار وہ خود کرتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اکیلے میرا ذکر کرو گے میں اکیلے تمہارا ذکر کروں گا۔ تم محفل میں میرا ذکر کرو گے میں محفل میں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھ سے محبت کرو پھر میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ جب وہ قبول کر رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ اپنی محبت محبوب کے علاوہ کسی غیر کو نہیں بتائی جاتی، نہ دکھائی جاتی ہے، نہ جتائی جاتی ہے۔ محبت ایک راز ہے۔ طالب اور مطلوب کے درمیان جو رابطہ ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس طرح عابد اور معبود کے درمیان جو رابطہ ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے اسے تخلیق کہتے ہیں۔ محب اور محبوب کے درمیان جو رابطہ ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ منزل ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے والا ایک خاص حد کے بعد اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت ضروریات اور دنیاوی دعاؤں سے بچ جائے تو پھر ہماری عبادت فی سبیل اللہ ہوگی۔ عبادت صرف برائے عبادت ہوگی اور ساتھ اللہ کا شکر ہو کہ اس نے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ عبادت صرف دعا کی وجہ سے نہ ہو، سوال کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ عبادت شوق محبت کی وجہ سے ہو۔ اگر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ عبادت قبول ہو رہی ہے۔ اگر انسان دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جائے، فائدہ مند بن جائے، دانا انسان کم عقل کے سامنے اپنی دانائی مدھم کر لے تو وہ نیک انسان ہے۔ امیر انسان غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار مدھم کر دے تو وہ نیک انسان ہے۔ جب کوئی انسان افسردہ ہوتا ہے اور کوئی اور انسان اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ غم تو غم ہے، لیکن دوسرا انسان پاس آ کر بیٹھا تو غم کم ہو گیا۔ اسی طرح خوشی میں دوسرا انسان پاس آ کر بیٹھے تو خوشی بڑھ جاتی ہے۔ دوست صرف وابستگی کے ذریعے خوشیوں کو بڑھاتے ہیں اور غموں کو کم کرتے ہیں۔ غم کے سارے راستے جو ہیں یہ آشنائی کے راستے ہیں، اللہ کے تقرب کے راستے ہیں۔ اسی طرح انسان غم سے گزر کر تقرب کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں غم اور خوشی دونوں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ غم اور خوشی یہ غیروں کے الفاظ ہیں، اپنوں کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو لینا اور جس کام سے منع کیا اس سے منع رہنا، یہ اللہ کے کام ہے۔ جو زندگی دیتا ہے اب تیار ہو جاؤ کہ وہ اس کو لے گا بھی۔ وہ صحت دیتا ہے واپس بھی لیتا ہے، ذہن اور دانائی دیتا ہے تو حماقتیں بھی آنے والی ہیں۔ اس نے جو کچھ دیا وہ واپس بھی لے گا۔ اپنے دکھوں، غموں اور خوشیوں کو مالک کی حکمت جانو۔ اپنے پاس آنے والی دقت کسی خوبصورت واقعے کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ شخص جس نے اللہ کی طرف سے آنے والے واقعے کو کبھی ظلم نہ سمجھا، اس نے اللہ کو رحیم سمجھا، اور اللہ کو رحیم سمجھنے والا شخص اللہ کی طرف سے آنے والے ہر واقعے کو رحم سمجھے گا۔ اب یہ ایک راز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جس انداز میں مانیں گے اسی انداز کی زندگی پائیں گے۔ اگر آپ اس کو رحیم مانتے ہیں تو رحم ملے گا، اگر سخت مانتے ہیں تو سختی ملے گی، معبود مانتے ہیں تو عبادت ملے گی، رازق مانگتے ہیں تو رزق ملے گا۔ اپنی یقین کے ساتھ اس کا جو نام رکھا ہے اس کا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ کو رحیم اور ستار ماننے والے عافیت میں رہتے ہیں۔ اس کو غفور الرحیم، ستار العیوب، رؤوف الرحیم ماننا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے غم بیان کرنے سے غم سے بچ نہیں سکتے۔ ایسا انسان غم کی فیورٹ خوراک ہوتا ہے۔ اپنا غم مالک کے روبرو لے جانے والا بہترین انسان ہے۔ آہستہ آہستہ عبادات کو تنہائی میں لے جاؤ۔ تنہائی کا عالم نصف شب کا عالم ہے۔
اللہ کے ذکر کی پہنچ اور بلندی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ لیکن پھر ایک مقام آتا ہے جہاں اللہ کے حکم کے مطابق ذکر کے زیادہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فکر میں داخل ہو جانے والا اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ فکر کے ساتھ ذکر میں داخل ہو جانے والا اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمہ حال، ہر وقت ایک کیف میں، ایک مستی میں، ایک حال میں رہنے والا۔ ذکر میں بعض اوقات حجاب بھی ہوتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں نہیں سمجھتے، ذکر قلب میں بھی جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تفکر اور تدبر کی بات ہے، یعنی غور کرنا، فکر کرنا اپنی ذات پہ، کائنات پہ، اللہ کی حکمت پہ، اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز پانا۔ دنیا داروں کی محبت دنیا داری دلاتی ہے، اور اللہ والوں کی محبت دل میں اللہ کے عشق کا بوٹا لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب لوگوں کے قریب رکھے اور ہمیں بھی ان کی صحبت میں اپنا عشق ہمارے دل میں راسخ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔